نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين۔ سورہ توبہ کے 45 آیتیں ہو گئی ہیں۔ وہی واقعہ جنگ تبوک کا چل رہا ہے کہ رب کریم نے فرمایا یہ اجازت اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ اللہ اور روز آخر پر ان کا ایمان نہیں ہے، اللہ کے ذات پہ بھروسہ نہیں ہے، اور یہ شکوک اور شبہات میں ہے، اور یہ حیران ہوتے رہیں گے، تردد میں ہوتے رہیں گے، یا ترددون۔ مزید فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا، اللہ فرماتے ہو اگر وہ منافقین جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، نکلنے کا، جہاد پہ جانے کا، کیونکہ اعلان تو کھل کر ہوا تھا۔ اس سے قبل جہاں بھی حضور جاتے تھوڑا سا کنایہ الفاظ، اس میں تو صاف کھول کر بتایا، کیونکہ بہت سفر بھی وہ دور کا تھا، دشمن بھی بڑا طاقتور تھا، تو ہر بات کھل کر سامنے رکھ دی۔ تو اللہ فرماتا ہے لَأَعَدُّوا لَهُ، تو اس کے لیے زاد راہ کی تیاری کرتے، ضرور تیاری کرتے۔ جب اعلان ہوا تو تیاری کر لیتے، اب اچانک وہ تیاری نہیں ہوئی، وہ بیماری ہو گئی، وہ فلاں کام ہو گیا نا، تھوڑا سا بس وہ ہو گیا، یا رسول اجازت دیجئے، بس اللہ نے پہلے بتا دیا۔ اجازت کون مانگے گے؟ جو منافق ہیں۔ اللہ روز آخر پر ایمان والے اجازت نہیں مانگے، وہ تو بالکل لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، وہ اجازت نہیں مانگیں گے۔ وہ تو آپ سے پہلے کہ جب ہمارے نبی جہاد پہ جا رہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ جن سے آپ کو محبت ہے، دنیا والے مثال کے طور پہ جس کوئی بھی دنیاوی پارٹی، کمزور پارٹیاں جس کو ہم کیا کہتے ہیں، فراڈی لوگ ہوتے ہیں نا، اکثر سیاسی میں بہت کم مخلص ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کے کارکن بھی بڑے قربانیوں دینے کے لیے، جلسوں جلوسوں کے لیے، پیسہ لگانے کے لیے کیسے میدان میں اترتے ہیں، جیلوں میں جانے کے لیے۔ تو جب یہ کون ہے؟ ان کے ساتھ جانا نہ کوئی ایمان ہے، نہ کوئی اللہ کی رضا ہے، لیکن یہاں بھی پیچھے نہیں ہٹتے نا، خود جانا تو چھوڑیں، دوسروں کو بھی تیار کرتے ہیں کہ چلو جلسہ جلوس سے چلتے۔ تو پھر جس نبی نے کلمہ پڑھوایا، جس کے جاد چلنا اور حضور اس کا دیدار کرنا، اللہ اکبر، تو اللہ فرماتا ہے یہ ضرور تیاری کرتے، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ، لیکن اللہ کو انبعاثهم، ان کا نکلنا اللہ کو ناپسند تھا، ان کا اٹھنا، بات یا بھیجا، وَمَا هُمْ بِمَبْعُوثِينَ، ہم نہیں ہیں دوبارہ قیامت کے دن اٹھنے والے، اسی مصدر سے کہ جہاد کے لیے اٹھنا چلنا اللہ کو ناپسند تھا۔ اچھا، ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اب کسی پارٹی میں ہیں، کسی تحریک، آپ مخلص ہیں، تو جو 2 نمبر ہے نا، انسان کی بات کر رہا ہوں، انسان کو بھی پتہ چل جائے یہ فلاں آدمی جو ہے نا لالچ کے لیے آتا ہے، اس کا کوئی وہ اخلاص نہیں ہے، تو انسان کہتے ہیں نہ آتا تو بہتر ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ، حضور نے اعلان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے، اصل تو اللہ کی طرف سے اعلان تھا نا کہ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے ارادے کیا ہے، یہ تو اس لیے جاتے ہیں کوئی پیسہ مل جائے، مال غنیمت مل جائے، نام ہو جائے، اس لیے تھوڑی جاتے ہیں کہ اللہ کی رضا مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا اٹھنا، ان کا جانا بھی ناپسند تھا۔ جب اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو کون جا سکتا ہے؟
معتزلہ اور وغیرہ اس پر کافی گفتگو ہے، وہ تفصیل میں نہیں جاتا، وہ مشکل باتیں ہیں، اس لیے عوام ہمارا ترجمہ جو ہوتے ہیں وہ ترغیبات اور ترہیبات ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے تفسیر میں جائیں گے تو وہ عوام اکثر جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم سمجھ نہیں آ رہا کیا مان. فَثَبَّتَهُمْ، تو اللہ نے ان کو پست ہمت کر دیا اور انہیں سست کر دیا، اور یہ انتہائی بزدلانہ حرکتیں انہوں نے شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے جب توفیق نہیں دی تو یہاں پھر ان میں ہمت کہاں سے آتی؟ ہم کوئی بھی عمل کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق تو ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں کاہلی بھر دی، کاہلی سستی. اچھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا سورہ نساء میں آیت نمبر 142 میں کہ منافق اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے نا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ نماز کے لیے جب بھی آئیں گے سست ہوں گے، مسجد میں بڑے ڈھیلے آئیں گے. لیکن مسجد سے میں صبح کچھ افراد ہیں نا وہ تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں، تو حالانکہ ہمارے دوست یہ، تو میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں ان سے پوچھ لوں، کبھی ملے حضور آپ صبح بہت تیزی سے جا رہے تھے. وہ تو مجھے پتا کہ کیوں تیزی سے جا رہا تھا کہ ابھی استاد جی تو درس دے گا، تو اگر یہ جب تک وہ کرے تو تاکہ اس کے شروع ہونے سے ہم مسجد سے پہلے نکل جائیں. یعنی وہ اس قدر شیطان حاوی ہے کہ وہ مسجد سے آتے ہیں تو یعنی ڈھیلے آ رہے ہیں، لیکن جاتے وقت وہ یوں جا رہے ہیں کہ آپ بولیں گے کوئی لازم بات ہے، کوئی یا کچھ ایمرجنسی ہے کہ شخص ایسے جا رہا ہے. تو ہماری تو نظریں ہوتی ہیں نا. میں اکثر جمعے کی تقریر کرتا نا، اب ابھی سنتوں کے ٹائم جو بھاگ رہے تھے، میں نے بولا آ رہے ہم سے بھاگ کے جاؤ گے تو کیا کرو گے، تو محشر میں تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو رہے ہیں. آپ کا مسجد میں دل نہیں لگ رہا کہ امام صاحب کی 2 باتیں سنیں گے. اب شیطان کا مولا کا اگر ایک دن انہیں بات سنی، ایسا نہیں اس کے دل میں بات اتر جائے، یار بات تو بڑی اچھی ہو رہی ہے کہ چلو ایک اور بات سن لیں. دنیا کی ہر چیز میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو دل لگ جاتا ہے. یہاں تک جو گناہ کے کام بھی ہیں، کوئی نسوار کھانا شروع کر دے، کوئی گٹکا کھانا، کوئی سگریٹ پینا، وہ اس کو پھر اس میں مزہ آنے لگتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو ڈرتا رہتا ہے، لیکن جب ایک مرتبہ کہتے ہیں اور اس میں تو عجیب سا مزہ یار، ہر چیز میں لذت ہے مگر دل میں. اللہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ان سے کہہ دیا گیا وَقِيلَ اُقْعُدُوا، بیٹھو مَعَ الْقَاعِدِينَ، بیٹھنے والوں کے ساتھ. کون بیٹھے؟ بیمار جو نہیں جا سکتے تھے، اور بوڑھے اور عورتیں اور بچے. تم بھی بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، نہیں جاؤ. تو اس میں مختلف تفسیریں ہیں کہ ان سے کہہ دیا گیا. تو ابھی ایک تو اس کی ضمیر کی آواز اٹھی کہ تم نہیں جاؤ، ایک یہ ہے کہ اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور یہ کہ اللہ کے طرف سے ان کے ارواح جو وہ ان کو کہا کہ تم جاؤ نہیں. جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو کیسے جائے؟ مختلف وہ معنی. لو خرجو، اور اے محبوب اگر یہ نکلتے اور جنگ تبوک میں جاتے، فیکم تمہارے ساتھ، ما زادوکم تمہیں کوئی فائدہ نہ دیتے، تمہاری کچھ تمہارا کوئی فائدہ نہ کرتے، نہ بڑھاتے تمہارے لیے، الا خبالا، سوائے فساد پھیلانے، سوائے نقصان کے. جاتے جنگ میں جاتے نا تو وہاں بھی کوئی فتنہ کرتے، کیونکہ نیت جہاں خراب ہے. کچھ لوگ آپ پتہ کہ ایک کا جلسہ ہے جہاں فسادات ہوتے ہیں، تو اس میں جس کا جلسہ ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے مختلف قسم کے لوگ انوالو ہوتے ہیں. یہ آپ لوگ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ وہ کہتا ہے اس کو ناکام کریں، انہیں بدنام کریں. آگ لگاتے ہیں، گاڑیاں توڑتے ہیں، بہت سارے کہ آج تو چلو موقع ہے. اب بھائی لاکھوں کے تعداد سے، ہزاروں کے تعداد سے کوئی بھی افراد نکلیں تو اس میں کیا پتہ چلتا ہے؟
کہ اس کے لیے نکلے یا اس کے خلاف نکلے. اب جو خلاف نکلے ان کو تو بڑا فائدہ ہے. ایجنسیوں کے جو بیرونی ملک کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں بڑا فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ بھئی یہاں ہم پھاڑ دو, تو وہ بھی ان پہ آئے گا کہ بھائی اب حکومت وقت ہے نا, اب وہاں پہ اگر دھماکہ ہوا تو لوگ بولیں کہ بھئی حکومت وقت نے کیا. یعنی فسادیوں کو دونوں طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے. کون کر رہا ہے؟ اب جہاں بھی اس قسم کے مخالف دشمنیاں لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس میں غیر جو ہے نا اس کو آگ بھڑکانے میں بڑا فائدہ اٹھاتا ہے. یہ ہوشیار رہا کرو. وَلَا أَوْضَعُ اور وَالْعَوْضُ خِلَالَكُمْ اور تمہارے درمیان یہ دوڑتے, یبغونکم الفتنہ تمہارے درمیان فتنہ برپا کرتے, افواہیں پھیلاتے. دشمن بڑا طاقتور ہے, ارے پیچھے ہٹو, ارے رومی تو دیکھے جنگجو لوگ ہیں, آگے آگے نہیں جا رہو, ذرا دیکھو اگر وہ آ رہے ہیں تو بھاگنے کی کوشش کرو. پہلے سے انہیں ڈراتے. اور جو مخلص ہے وہ تو کہتے ہیں یار ہم اسی لیے تھوڑی نکلے ہاں کہ ہم نے دوسروں کو مارنے, ارے ہمیں بھی اگر موت آ جائے مقصد تو اللہ کی رضا ہے نا, کہ بھئی کوشش کریں گے اور اگر دشمن غالب ہے کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ایسے ہوتا رہتا ہے. ہماری کامیابی ہر اعتبار سے ہے, شہادت ہے تب بھی کامیابی ہے اور اگر کامیابی ہے تب بھی کامیابی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا گروہ کامیاب ہے. کیا ہے؟ اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے اور اللہ کا گروہ کامیاب. یہ دیکھو دونوں آیتیں آپ کو بتا دوں, آپ کو تو یاد نہیں ہوگی نا, میں دونوں آیتیں بتا دیتا ہوں کہ سورہ مجادلہ اور یہاں سورہ مائدہ, یہ دونوں آیتیں یاد رکھیں کہ کامیابی کس کے لیے ہے؟ جس کے لیے اللہ کریم فرما دے کہ یہ کامیاب ہے. جو مسلمانوں کے ساتھ ہیں. یہاں دیکھیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ و اللہ کے نبی سے دوستی رکھے. دوستی کون رکھتا ہے؟ جو ان کے باتوں کو ماننے والے ہوتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا, مسلمانوں سے اچھے تعلقات رکھیں. تو یہ اللہ کا گروہ ہے. کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے نبی کو اپنا کیا ماننا, ان کے ہر حکم کے سامنے لبیک. اس سے آگے والی آیت انما ولیکم اللہ ورسول, تمہارا ولی اللہ اور اللہ کا رسول ہے اور وہ مسلمان جو نمازی ہیں. تو جو اللہ اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں سے تعلق جوڑے تو یہ اللہ کا گروہ ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, اور اللہ کا گروہ ہی غالب ہے. ہم الغالبون, دنیا میں صرف غلبہ وہ اللہ کے گروہ کو ہے. تو جو یہاں پہ تو قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ غالب وہی رہتے ہیں. یہ حصر ہے. حصر آپ لوگ نہیں جانتے کہ حصر کیا, علماء جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا صرف میں یہی کام کرتا ہوں, تو اس کو حصر کہتے ہیں صرف. لیکن اردو میں کہتے ہیں میں تو آپ ہی کے لیے آیا ہوں, آپ کے پاس آیا ہوں. تو اس میں یہ معنی نہیں ہو سکتا کسی اور کے پاس بھی, لیکن یہ ہی کا لفظ آتا ہے تو اس میں حصر ہوتا ہے کہ بس. تو اللہ ہی کا گروپ جو ہے وہ غالب ہے. یہاں دیکھیں پھر ایک آیت اور بتا دوں, سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی پہلی سورت اور اس کی آخری 22ویں آیت. یہاں بڑی آیت لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر, کہ یہ غیروں سے تعلق نہیں جوڑتا ہے. صحابہ کی شان ہے, مسلمانوں کی شان ہے.
پھر آخر میں آتے اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. پھر فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ والے جو غیروں سے تعلقات نہیں جوڑتے اور آپس میں تعلقات نہیں توڑتے. وَيَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، سورہ رعد میں 20 نمبر آیات سے یہاں سے شروع ہو رہا ہے. 9 صفات بیان کیے مسلمانوں کے اللہ نے. فرمایا یہی لوگ خود بھی جنتی اور اپنے کنبے کو بھی جنت میں لے کر جائیں گے. خود بھی جنتی اور اگر والدین ہیں، گھر والی ہیں، بچے ہیں، ہاں اور مسلمان ہو تو ان کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے. کیوں؟ یہاں دنیا میں اللہ کو راضی کر، اللہ فرماتے یہاں اب آخرت میں وہاں میں تمہیں راضی کروں گا. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ بندے سے پوچھے بتا اب تیری رضا کیا ہے. تو یہاں فرمایا یہ اللہ کا گروہ ہے. اللہ سنو خبردار، ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ ہی کی جماعت، اللہ ہی کا گروہ ہاں فلاح پانے والا. غالب یہ تو میدان میں اترے گا تو کبھی وہ غلبہ کیسے نہیں ہوگا. غلبہ شہادت سے بھی غلبہ ہے اور دوسروں کو جہنم رسیدہ کرنے سے بھی غلبہ ہے. مغلوبیت مسلمان کے لیے نہیں ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر مومن ہو تو دل شکستہ نہ ہو، سستی نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی بالا رہو گے. اب اللہ والے اگر غالب نہیں ہو سکتے تو کون غالب ہوں گے؟ ابراہیم خلیل اللہ تو تنہا کتنے بڑے بادشاہ سے ٹکر لی لیکن غالب رہے نا. موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. کتنے بڑے طاقتور بادشاہ کو شکست دے رہے. یاد رکھیے رب کریم نے فرمایا تمہارے درمیان یہ فتنہ برپا کرتے تو اس لیے اللہ نے چاہ کے جائے بھی نہیں. اور وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، اور تم میں ان کے لیے باتیں سننے والے موجود ہیں، جاسوس ہو. یہ یاد رکھو جاسوس ہر دور میں ہوتے ہیں. اب ہم جنگ بدر کا واقعہ پڑھتے ہیں تو بھائی اس وقت تو گاڑیاں بھی نہیں تھی کہ گاڑیاں تیز چلتی ہیں نا. اچھا موبائل بھی نہیں تھے. ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا شام سے، دوسرے مشرکین جو تھے وہ تھے مکے میں، اور یہاں سے مشورہ ہو کہ چلو ان کے قافلے کو لوٹ لیتے ہیں. جاسوس جاتا ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے ابو سفیان کو کہ مسلمان ہمیں روکیں گے. اچھا ادھر ابو جہل کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے قافلے کو روکا جا رہا ہے. ادھر والے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، ابو سفیان دوسرا اپنا اپناتے ہیں. اور پھر حضور کے بعد پھر بھی خبر آتی کہ وہ قافلہ ادھر گیا اور یہ ادھر پہنچ گئے. تو انسان کس قدر تیز ہے یار کہ ہر جگہ. اب ہم بیٹھے ہوئے نا کہ یہاں پہ آپ بولیں گے ہمیں کون سنتا یار. ارے آپ غلط بات کریں پھر دیکھ لیں کہ کون سنتا ہے. بھلا ہاں ہم بھی تو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کیا سمجھ رہے تھے ہاں. اور یہ اچھی بات ہے تاکہ ایمانداروں کا پتہ چلے ایماندار کون ہے اور غدار کون ہے. ہر فرد کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ یہ فرد کیسے ہے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب ظالموں کو جانتا ہے، جزا اور سزا دے گا. لقد ابتغوا الفتنۃ من قبل، بے شک انہوں نے پہلے بھی اوائل ہجرت میں فتنے پھیلانے کی کوشش کی. جنگیں احد میں گئے تو اپنے 300 افراد واپس، ایک ابی بن خلف یہ منافقین لے کر آئے. مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے کتنی کوشش کی. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اے محبوب یہاں بھی جاتے تو یہی حالت ہوتی اور وہاں بھی، اور انہوں نے آپ کے لیے کتنے تدبیریں الٹ پلٹ کی تھی. لیکن آپ کا محافظ تو اللہ ہے، جن کی حفاظت اللہ کرے. جو براہ راست چل رہا ہوتا ہے، جو راہ راست پر چل رہا ہوتا ہے، جو اخلاص کے چل رہا ہوتا ہے،
اللہ نے قرآن میں اعلان کیا اے بندے تو مخلص رہے، ارے تیرے دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ سورہ نمبر 35 آیت نمبر 43 میں رب کریم نے سورہ فاطر میں اعلان کیا وَلَا يَحِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ عبد الرحمن بابا جی نے پشتو میں بڑا پیارا انداز میں اس میں بتایا، ہاں کوئی مکنا دبل سڑی پلار کے او چرستہ بد کوئی پغڑ لارشی۔ حضور نے کیا فرمایا، حدیث ہے من حفر بیرا لأخی فقد وقع فیہ، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھود دے اس میں خود گر جاتا ہے۔ ابو جہل نے کنواں کھودا، کسی نے کہا حضور تو ہر کسی کے بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، بولا میں بیمار پڑ جاتا ہوں، آپ لوگ کنواں کھودیں اس راستے میں، اس کے اوپر ایسے اوپر کچھ چیزیں رکھ دو کہ وہ آئے گر جائے۔ اور اتنے میں حضور آنے لگے، انہوں نے پورا بندوبست کیا، جیسے حضور قریب آئے ابو جہل خود اٹھ کے آگے گئے، چلنے چلنے دھڑت نیچے گر گئے۔ ارے تو نے تو خود کھودا تھا، ہاں اب کوئی نکال نہیں سکتا، پھر حضور نے نکالا، ہاں کوئی نکال ہی نہیں سک رہا۔ تو یہ قانون ہے، ارے آپ مخلص ہو کر تو چل کر تو دیکھ، دنیا کو تیرے سامنے کیسے ذلتیں اٹھانی پڑے گی۔ آپ اس وقت پھنسو گے جب آپ متوکل علی اللہ نہیں ہوگو اور تمہارے دل میں خود جو ہے نا چور بیٹھا ہو کہ یوں کرو، پھر تو لازم بات ہے۔ آپ اگر آپ کے ارادے جن کے پختہ ہوں، نظریں جن کے اللہ پر ہوں، ارے تلاتم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے، پھر وہ نہیں گھبراتے کہ کون طاقتور ہے کون، ان کی نظریں پھر جو ہے نا مضبوط ہوتی ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا حتی جاء الحق، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ گئی، حق غالب ہو گیا، وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ اور اللہ کا دین غالب ہو گیا، اور وَهُمْ كَارِحُونَ اور وہ اس کو ناپسند کرنے والے تھے۔ وَمِنْ اور بعض ان منافقین میں سے من وہ ہیں یقول جو کہتا اِذَن لِّی مجھے اجازت دیجئے، جو ہاتھ میں نہیں جا سکتا مجھے رخصت دیجئے، کیونکہ رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، نیلی آنکھیں اور لال بال ہیں، یا رسول اللہ میں عورتوں کا بڑا شیدائی ہوں، جاؤں گا تو عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ رب نے فرمایا اچھا وہ کہتے ہیں وَلَا تَفْتِنِّي اور مجھے اس آزمائش میں مت ڈالیے، الا سنو یہ فی الفتنۃ سقطوا یہ فتنے میں گر چکے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور محیط گھیرنے والے۔ تو اس کا یہ واقعہ یہاں پہ یہ پورا تفصیل سے ہے، لیکن میں وہ ٹائم نہیں، ابن جریر نے سند کے ساتھ عاصم بن عمر قتادہ سے روایت کیا کہ جن دنوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے تھے، ایک دن آپ نے ابو سلمہ کے بھائی جد بن قیس سے فرمایا اے جد اس سال بنو اصفر زرد رو عیسائی خوبصورت چہرے والوں سے جہاد کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے اس سے اجازت دیں گے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں؟ میری قوم کو معلوم ہے کہ میں عورتوں میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں، اور جب بنو الاصفر کی عورتیں دیکھوں گا تو ان سے صبر نہیں کر سکوں گا۔ حضور علیہ السلام نے اس سے اعراض فرمایا اور فرمایا میں نے تم کو اجازت دی۔ تو یہ اس پر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اللہ فرماتی ہے فتنے میں گرے ہوئے، جب اب اس وقت میں ایسی باتیں کرتے ہو کہ حضور علیہ السلام دین اسلام کے خلاف کس قدر مضبوط سازشیں ہو رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں عورتیں بڑی، اب یہ کوئی سوچنے کی بات ہے؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ ویسے بھی جہنمی گرے ہوئے، اس قسم کی بات ہے۔ بہانہ کرنا موقع پر، مخلصین خود جو ہے نا وہ سورج کے طرح چمک جاتے ہیں۔ اب جب کام آئے نا، مسجد میں ہم کام کر رہے ہیں تو جو مخلص نہیں ہوگا نا، بس وہ پیسے تھے لیکن میں نے کسی کو دے دیے نا، ورنہ بس ہم بھی کر لیں، ارے تمہارا تو گفتار سے بھی پتہ چلتا ہے آپ مخلص نہیں ہیں۔ ورنہ کم از کم یہ بات تو کرتے نا
کہ ماشاءاللہ کام ہوگا انشاءاللہ، کیوں نہیں انشاءاللہ، اپنے نہیں تو دوسروں سے لے لیں گے، کیا فکر۔ لیکن ان کے ہم ویسے بات کبھی ہوتی ہے نا تو ہم تو نظریں دوڑاتے ہیں کہ لوگوں کے ماتھوں پر کیا بج رہا ہے، تو کچھ یوں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پھر مسجد کی بات ہو رہی ہے، بھئی اللہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے، ہاں ان کو آباد کرنا مسلمانوں کی۔ ہم پاکستانی بڑے خوش نصیب ہیں، اگر حکومت وقت ان کی ذمہ داری لیتا، بجلی، گیس، امام سب کا، تو ہمارے نصیب میں اتنا صدقہ جاریہ کہاں ہوتا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ چلو کوئی نہ کوئی اپنا صدقہ جاریہ اس میں بھی شامل کر لیتا ہے۔ تو کریم اللہ سے دعا ہے کہ جہاں بھی دین اسلام کے لیے ضرورت پڑے ہم جان بھی قربان کریں، مال بھی، سوچے بھی، اور رات بھی، دن بھی، اس وقت اس جستجو میں رہیں، یا اللہ تیری رضا جہاں بھی ہوں گی وہاں لبیک یا رب۔ وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔